بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، صفا وائس میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسا چینل ہے جس میں علم کی روشنی میں اسلام کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کی یہ زمین معجزوں سے بھری بڑی ہے۔ ہم اپنی اس سیریز میں معجزوں کے بارے میں بات کریں گے جو ماضی میں ہوئے ہیں۔ صفا وائس یوٹیوب چینل پر ہم اسلام کے معجزاتی پہلوؤں کو جاننے اور اسلامی کتابوں کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے ایمان اور سمجھ کو گہرا کرنے میں مدد دے گی۔ دریافت الالہام کے اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ہماری بابرکت کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس کو وہ اسرائیلی بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس شخص کو بہت دکھ ہوا۔ وہ ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم چاہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، یہی میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتھنوں اور آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تو اپنی قبر میں واپس ہو جا۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا۔ اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یہ یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس جانے لگا، مگر عرصہ سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے بیوی سے کہا، قبر پر آ کر رونے اور کافی راتیں جاگنے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی از خود فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فریفتہ محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا۔ عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے نشانے قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچی چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادے کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادے اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھے سے میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے، کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا۔ جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعوں کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کرے گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف
مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ نبی اور رسول کے اقرار اور نا انکار کا نتیجہ اس حکمیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔